ویسے تو باب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ کی مصداق ڈاکٹر صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تعارف کراتے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب تحریک اسلامی ہند کے بہت ہی اہم آئیڈیالوگس میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی ہند کی مرکزی شورا کے رکن ہیں۔ دہلی میں یہیں اسی کیمپس میں واقع تعلیم و تحقیق کے بہت ہی معتبر ادارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں۔ آپ ادارہ ادب اسلامی ہند کے کل ہند صدر ہیں اور ماہنامہ پیش رفت کے مدیر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پیش رفت میں شائع ہونے والے آپ کے اداریے فلسفیانہ استدلال، سماجی آگہی، تہذیبی شعور اور انتہائی دلکش نثری اسلوب کے سبب بہت ہی مقبول ہیں۔ آپ کی کئی علمی اور ادبی کتابوں میں تنقیدی اداریوں کا مجموعہ آتش رفتہ کا سراغ اور خاکوں کا مجموعہ کھوئے ہوئوں کی جستجو شامل اشاعت ہو چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب سے کہ آئیں اور آج کے اس توسیع خطبے کی صدارتی خطاب سے ہم کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان محترم جناب پروفیسر کوثر مظہری صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور شرکائے مجلس، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ادارہ ادب اسلامی کا قیام جس مقصد کے لیے ہوا تھا، آج جناب ڈاکٹر کوثر مظہری صاحب کے توسیع خطبے نے آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک کھڑکی کھولی گئی ہے، لیکن یہ کھڑکی تو جس وقت ادارہ ادب اسلامی کا قیام ہوا تھا اسی وقت سے کھلی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں توسیع ہوتی رہنی چاہیے، اور آپ کی یہ تجویز صحیح ہے کہ اس پر ہم سیمینار بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمارے دوست انہوں نے چلتے چلتے ایک پرزہ بھی بھیجا اور انہوں نے بتایا کہ ادارے کی یہ وضاحت کر دیا جائے کہ ادارے کی بنیاد ہی پڑی تھی کہ اسلامی اقدار، ادب اور اسلامی اقدار کے تعلق کے اوپر ہی اس کی بنیاد پڑی تھی۔ حضرات، یہ موضوع جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے، دو حضرات نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ تفصیلی گفتگو چاہتا ہے، اور ڈاکٹر کوثر مظہری صاحب نے 1980 کے بعد کے دور کے اشعار اور اس کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح اسلامی قدریں جو ہیں ادب اور شعر کے اندر اور اپنا قدم جماتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں وقت کم ہے، لیکن چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کسی قوم کا غلام ہو جانا سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ یہ جو نوآبادیاتی نظام سے یہ ہم لوگ گزرے ہیں، پوری اردو ہندی یہ پوری آبادی جو گزری ہے، اس نے ہماری فکر اور شعور کے اندر جو حریت ہوتی ہے، اس کی جو اپنی تخلیقی توانائی ہوتی ہے، چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا جو اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مجروح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ادب کے ساتھ سب سے زیادہ یہی حادثہ پیش آیا۔ اب یہ دیکھیے، ادب، اردو غزل جو ادب میں ایک صنف ہے، اسلامی اور قدر، ہم میں سے بہت کم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قدر کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کو جب تک علم کس چیز کو کہتے ہیں، علم کہتے ہی ہیں کسی شے کے ساتھ شعور کے اس رشتے کو جو قابل اظہار ہو جائے، یہ ہے علم۔ ہماری ایپسٹیمولوجی میں علم اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شعور میں قابل اظہار ہو جائے۔ تو قدر کے بارے میں ایک ویگ تصور رکھتے ہیں، سب بولتے ہیں افکار، اقدار، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ ہے قدر، یہ قدر نہیں ہے، یہ قدر کا یہ نظام ترتیب ہے۔ آپ کو ہم ایک قول آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، دیکھیے کیسے قدر کو سمجھیے کہ جب آدمی قدر کا شعور رکھتا ہے تو اس کے اندر جو ترتیب ہے، اس میں جو ترجیحی نظام ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے۔
سب انسان مردہ ہیں. زندہ وہ ہے جو علم والا ہے. سب علم والے سوئے ہوئے ہیں. جاگتا وہ ہے جو عمل والا ہے. سب عمل والے گھاٹے میں ہیں. گھاٹے سے نفع میں وہ ہے جو اخلاص رکھتا ہے. سب اخلاص والے خطرے میں ہیں. خطرے سے محفوظ وہ ہے جو تکبر سے پاک اور عاصی والا. دیکھیے قدریں بیان کی جا رہی ہیں اور اس کی ترتیب و توسیع بیان کی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں قدروں کا پورا شعور. پھر بھی آپ واضح نہیں ہوا کہ قدر ہے کیا چیز. ہر تہذیب اپنا ایک تصور حق رکھتی ہے اور تصور حق کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کے ذریعے جو اسی لیے فلسفے کا جو ایک برانچ ہے یہ جس کو ایگزولوجی کہتے ہیں, دی اسٹڈی آف دا ویلو, جس میں ہم ویلو کرتے ہیں. جیسے آنٹولوجی ہے دا اسٹڈی آف بینگ, ایپسٹمولوجی از دا اسٹڈی آف نالج. تو یہ دراصل فلسفے کی ایک شاخ ہے کہ ہر تہذیب اپنا ایک تصور حق رکھتی ہے. اس تصور حق کی روشنی میں جو قدروں کو ہم طے کرتے ہیں, اس کی ترتیب کرتے ہیں, اس سے جو تعلق ہوتا ہے وہ دراصل اس کی قدر کہلاتا ہے. اور جب اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذوق جمال کرتا ہے. ذوق جمال نہیں, شعور جمال کہلاتا ہے. اور جب وہ محسوس ہم کرتے ہیں تو احساس جمال میں بدل جاتا ہے. تو لفظوں کو ادب میں جو استعمال ہوتا ہے, لفظیں ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہوتی. مشکل اسی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک دور تھا جس میں تمام مذاہب کی بنیاد پر پوری تہذیب کھڑی ہوتی تھی. وہ تمام مذاہب جو ہیں آسمانی کتاب کی بنیاد پر ہیں. بعد میں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی رہی اور اس کی حقیقت نہیں بدلتی رہی. حقیقت کی جو ترتیب و ترکیب ہے وہ بدلتی رہی. اسی وجہ سے مذہب انسان کے بلیف سسٹم کو ایڈریس کرتا ہے, فلسفہ انسان کے ریزن کو ایڈریس کرتا ہے, ادب انسان کے شعور جمال کو ایڈریس کرتا ہے. سب کی اپنی الگ الگ چیزیں. تو جب مذہب کے بعد نیا آئیڈیالوجی کا دور ہوا تو آئیڈیالوجی نے حقیقت کو نئے طریقے سے ڈیفائن کر دیا. جب نئے طریقے سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, مارکس کے یہاں حقیقت مادہ ہے, یہ آپ جانتے ہیں. تو جتنی تہذیبیں ہیں اس کا اپنا ایک تصور حق ہے, اور اس تصور حق کے جب تہذیب بنتی ہے تو اس تہذیب کا اظہار اس کے ادب میں ہوتا ہے. کوئی زبان و ادب ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس میں اس تہذیب کا تصور حق کا اظہار نہ ہو, جمالیاتی اظہار نہ ہو. تو اس کی وجہ سے ادب کے الگ الگ کیٹیگرائز ہونے لگے, اور پھر ہم نظریاتی کشمکش میں کہ میرا نظریہ بہتر ہے, میرا عقیدہ بہتر ہے, اس کے نتیجے میں جو ادب ہوا اس کی لڑائی بھی ہم نے لڑنی شروع کر دی کہ میرا ادب بہتر ہے, ترقی پسند ادب بہتر ہوتا ہے, ادبی اسلامی ادب بہتر ہوتا ہے, فلاں ادب بہتر ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. ادب اپنے جمالیاتی قدر کی وجہ سے اونچ نیچ ہوتا ہے. تصور حق کی بنیاد اس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو جب اسلام کا جو تصور حق ہے اپنے پورے جمالیاتی اظہار کے ساتھ ادب میں واضح ہو تو اس ادب کو اسلامی ادب کہتے ہیں. بس اتنی بات ہے. اگر ہم یہ سمجھتے, اگر ہم یہ مانتے, تو اس کے وہ لڑائی اور جھگڑا جو ترقی پسندوں اور اسلامی ادب اور جدید ادبوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بحث جو ہے دراصل ایک غلط رخ کی بحث ہے, بات کو نہیں سمجھنے کی بحث ہے. تو اسلام کا یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ادب نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ قدر سمجھتے ہیں, نہ وہ ادب سمجھتے ہیں ٹھیک سے, نہ وہ اسلام سمجھتے ہیں ٹھیک سے. اس لیے کہ جب کوئی تہذیب ہوتی ہے اور اس کے اندر اپنا تصور حق ہوتا ہے تو تصور حق کے ساتھ جو بیلنس رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس کا اظہار اگر لسان و زبان میں ہوتا ہے تو ادب بن جاتا ہے, جو جمالیاتی اظہار کی تسکین کرتا ہے. حق کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ, توازن کے ساتھ جو اظہار ہوتا ہے وہ ادب ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہمارا ایٹیکیٹ اور مینر ادب ہوتا ہے. وہ جو ہم ادب بولتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اسلامی ادب یہ ہے, اسلامی آداب یہ ہیں. اسلامی ادب ایک چیز ہے, اسلامی آداب ایک چیز ہے. جب حق کا ہمارے عمل و سلوک میں ڈھلتا ہے تصور حق تو اسلامی ایٹیکیٹ وجود میں آتا ہے. جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو ادب وجود میں آتا ہے. تو یہ بالکل دونوں
ہمارے ذہن میں صاف صاف ہونا چاہیے کہ اسلامی ادب اگر اسلامی تہذیب اپنا ایک تصور حق، ظاہر توحید اس کا تصور حق ہے، اور تصور خیر جو اس کا ہے وہ بھی آسمانی ہے، رسالت کے ذریعے طے ہوتا ہے، اور اس کا جو ذوق جمال ہے، اگر آپ آخرت کو اور جنت کو، خدا کے دیدار کے شوق کو اور خدا کے حسن و جمال کو اگر آپ مائنس کر دیں تو حسن و جمال کا کوئی تصور آپ قائم نہیں کر سکتے۔ اس کا جب اظہار ہوگا، ظاہر ہے جو مادی ادب ہوگا، جو ترقی پسند ادب ہوگا، جو زندگی میں حقیقت کی الگ تعبیر کرتے ہیں ان کا ادب الگ ہوگا، لیکن وہ کس طرح اس کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں، وہ یقیناً جو اسلام کا تصور حق رکھتا ہے، اس کا تصور خیر کو سمجھتا ہے، وہ اسلام کے اس کی جمالیاتی تسکین کا سامان اسلامی ادب میں ہوگا۔ لیکن جو انسان تصور حق کا اسلامی شعور نہیں رکھتا ہے، اس کی جمالیاتی تسکین جو ہے اسلامی ادب سے نہیں ہو سکتی، تو اس کی نامانوسیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اسے بات کرنا چاہیے کہ اس کا تصور حق دراصل صحیح نہیں۔ اس کے بعد ایک آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یا ہماری پوری ادبی روایت میں آپ دیکھیے گا کہ جو قرآن نے کہا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، غالب کی یہاں ایسے اشعار پا لیجیے گا، یعنی توحید کا احساس یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی وہ جو تہذیب تھی اس تہذیب میں تصور حق ختم نہیں ہوا تھا، توحید باقی تھا، لیکن کنفیوژن تھا۔ تو غالب کے یہاں بہت سے ایسے اشعار دیکھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہی نہیں اجزا کا پریشان ہونا، یہ ہمارے تصور حق کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے تصور حق کے مطابق نہیں۔ تو یہ دونوں چیز پائیں گا آپ، بہت سے اشعار بہت سے لوگوں کے یہاں پائے گا۔ تو یہ جو تضاد ہے، یہ جو مختلف چیزیں، تو ہماری جو ادبی روایت ہے، اردو کی جو روایت ہے، شاعری ہے، اس میں تصور حق کے بدلتے کے ساتھ ادب کی شیڈز بھی بدلے ہیں، اس کے نام بھی بدلے ہیں، اسلامی ادب بھی اس میں ایک ہے۔ اور دراصل اسلامی ادب جی تو اب کنفیوژن ہے، اسلامی ادب یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو تصور حق ہدایت الہی کی روشنی میں طے ہوتا ہے، اور اس میں جو ترتیب و ترکیب قائم کی جاتی ہے، اس سے جو خیر کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، اور اس سے جو ذوق جمال کی تعمیر تشکیل ہوتی ہے، اس پر جو ادب کھڑا ہوتا ہے وہ اسلامی ادب ہے۔ اس میں وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس میں کنٹرڈکشنز نہیں ہونی چاہیے، اسلامی ادب اس کو کہتے ہیں۔ اسلامی ادب کا جو ادارہ ہے وہ دراصل یہی چاہتا ہے کہ جب ہم توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو خیر کا تصور ہے اور جو ہمارا جمال، حسن جمال کی جو تعمیر تشکیل ہوتی ہے ذہن میں، وہ جب ہمارے لسان میں اپنے پورے اس کے ساتھ ڈھلے معنویت کے ساتھ، تو اسلامی ادب ہوگا۔ یہ بحث کہ یہ اسلامی ادب دوسرے ادب سے بہتر ہوگا، اس کو ڈیفائن جب ہم کرنے لگیں گے تو پھر کون اپنی لسانی ترکیب کے اعتبار سے لفظ کے اندر جو معنی کو سمیٹنے کی ایک بات اور بھی ہے، جمالیات جو ہے دراصل یہ بھی ایک فلسفے کی چیز ہے، اور یہ فلسفہ جو ہے اس کو سائنس آف پریزنس کہتے ہیں، غیاب کو حضور بخش دینا۔ اب کون چیز غیاب کو کتنا حضور بخشتی ہے؟ تو یہ ضرور ہے کہ مادی افکار کے تصور حق میں جو اگرچہ آئیڈیالوجی سے ڈیفائن ہوتا ہے، اس کا بھی ایک غیاب ہے، چونکہ وہ تصور کی چیز ہے، تو اس کا اظہار، اور خدا جو غیاب ہے، خدا کے غیاب کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے ظاہر عیاں ہے اور سب سے زیادہ غائب ہے۔ تو یہ حق اگر پورے ہنرمندی کے ساتھ، لفظ کی پوری ہنرمندی کے ساتھ آئے تو انسان کے جمالیات کی سیرابی کا پورا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ ہو تو اسلامی ادب اپنی انسانی تسکین کا پورا سامان کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ جیسے اہل فن، تخلیق کار اور فنکار، یہ دراصل ہم کو میسر نہیں آتے رہے، اس کی وجہ سے جو ہوئے اقبال ہو گئے، دوسرے ہوئے تو اور لوگ بھی ہوئے۔ ادارہ ادب اسلامی دراصل اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارے نئے احباب ہیں، جن کا تصور حق وہی الہی کی روشنی میں طے ہے، اور جن کا خیر جو ہے ایک ہماری جو رسالت سے بننے والی جو روایت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو جمالیاتی تسکین کا سامان ہے، یہ سیراب ہوتا رہے اور اس میں نئے تجربے ہوتے رہیں۔ مشکل یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے بہت تجربے کیے،
دوسرے لوگ تجربے میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو مسئلہ ادب کا نہیں ہے. مسئلہ اسلامی ادب میں ایسے زرخیز ذہن اور ایسے تخلیقی فنکار کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کوثر مظہری صاحب نے یہ ونڈو کھول کر کے یہ نئے حوصلے ہمت کی بات کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ادب کے جو ماہرین ہیں، ناقدین ہیں، اور خود کوثر مظہری صاحب جیسا کہ وہ تحقیق، تخلیق اور تنقید تینوں میدان میں کام کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ اگر آگے بڑھے ادارے ادب اسلامی کے لیے تو ادب اسلامی کے قافلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ یہ بات کہ اردو غزل اور اسلامی اقدار یہ اس کے سلسلے میں یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ خود غزل جو ہے اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور غزل کی شناخت اس کے دراصل اس استعاراتی نظام اور علامتی نظام کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. اور اس کے اندر استعارہ کے اندر جو ہے جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اس کے پیچھے جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، علامت جس کے پیچھے اشارہ کرتا ہے وہ غیاب میں رہتا ہے. اور اسلام بھی ایمان بالغیب پر کھڑا. تو یہ جو اشاراتی نظام ہے، یہ غزل کے اندر جو اسلامی شعور ڈھل سکتا ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر توانائی ہے، اور اسی لیے اللہ غیاب میں رہتا ہے. اور یہ علامت و استعاراتی نظام غزل کی اصل روح و جان و پہچان ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.